السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 29واں سپارہ تبارک الذی، اس میں 11 صورتیں ہیں، 10 مکی اور 1 مدنی۔ پہلی صورت ہے جو ہم روزانہ رات کو پڑھ کر سوتے ہیں، سورت الملک۔ کس کس کو یاد ہے بھلا؟ علاوہ امانی اور لینا کے سبھی بچوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ارے واہ، اس پر تو بڑی تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام ہم پھر کبھی کریں گے، ابھی ایک صورت سے ایک سبق ہی لیں گے۔ اللہ نے اس میں بتایا کہ زندگی ایک آزمائش ہے، یعنی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے آسمان و زمین میں اس کی نشانیوں پر غور کرو۔ مشرکین نے پوچھا کہ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا آخر؟ جواب آیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، جب آخرت ہوگی تو کافروں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگلی صورت ہے القلم۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے اور باغ والوں کی کہانی سنائی، جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ کسی غریب کو حصہ نہیں دیں گے اپنے پھلوں میں سے، مگر اللہ نے ان کا باغ برباد کر دیا۔ اس لیے جو نعمتیں ملی ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، شکر کرو، ورنہ سب چھین لیا جائے گا۔ اور پھر ہے سورہ قیامہ۔ پپو، قیامت تو نہیں ہے، عبداللہ نے کہا۔ صحیح کہا عبداللہ، قیامت کے نام پر ہے، حاقہ۔ عاد اور سمود نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تو ہلاک ہوئے۔ ایسا ہی پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ قیامت کے دن جسے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ یعنی رزلٹ ملے گا وہ نعمتوں میں رہے گا، اور بائیں ہاتھ والا مشکل میں ہوگا، افسوس کرتا رہے گا۔ اگلی صورت ہے المعارج۔ اللہ نے اس میں نمازیوں کی 7 صفات بتائی ہیں جو نماز پڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو لوگ ٹولیاں بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ اور پھر ہے سورہ نوح۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کتنے سال؟ 950 سال۔ 2-3 بچے ایک ساتھ بولے جی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یہ میری بات نہیں مانتے، اور ان کے لیے بد دعا کی تو وہ ڈبو دیے گئے۔ پھپھو، بد دعا کرنا بری بات نہیں؟ سمیہ نے پوچھا، وہ بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بیٹا، انبیاء کا کوئی کام ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو انہوں نے بد دعا کی۔ اور پھر ہے سورہ جن۔ پھپھو نے ڈرامائی انداز میں کہا تو امانی اچھل کر صفیہ کی گود میں جا بیٹھی۔ سب ہنسنے لگ گئے، امانی کا منہ بن گیا۔ جنہوں کی کہانی پہلے بھی سن چکے ہیں سورہ احقاف میں، جنہوں نے قرآن سنا تھا، یہ بھی اسی کی تفصیل ہے۔ مکہ میں ایک وادی ہے، وادی نخلہ، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ جنہوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے، پھر اپنی خوبیاں خرابیاں بیان کی۔ انہوں نے کہا، پہلے تو ہم آسمان میں جا کے خبریں لایا کرتے تھے، مگر اب ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر شہاب ثاقب یعنی کہ آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ اگلی سورہ ہے مزمل۔ مزمل کے معنی ہیں کمبل میں لپٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، رات گئے تک نماز پڑھیے پیارے نبی، توجہ سے اللہ کو یاد کیجیے، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے اور انہیں ہمارے لیے چھوڑ دیجیے، ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ اور اسی طرح کی اگلی صورت ہے مدثر۔ اس کے معنی بھی ہیں کپڑے میں لپٹنے والے۔ اللہ نے کہا، اٹھ کر لوگوں کو ڈرائیے، رب کی بڑائی بیان کیجیے، پاک صاف ہو جائیے، احسان مت جتائیے اور صبر کیجیے۔ اس صورت میں جنت اور جہنم والوں کی بات چیت بھی ہے آپس میں۔ جنتی پوچھیں گے، تم لوگوں کو کیا چیز جہنم کی طرف لے آئی؟ جہنمی کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باتیں بناتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور اس وجہ سے ہم آج یہاں پہ ہیں۔ پھر ہے سورہ قیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہے؟ اصل میں تم لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ بالکل قادر ہے اس بات پر کہ وہ ہڈیوں اور انگلیوں کے پور تک جمع کرے۔ اور پھر ہے سورہ دہر۔ پھپھو، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں نا؟ عبداللہ اچانک بولا۔ صحیح بتایا عبداللہ، اللہ نے اس میں نیک لوگوں کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ جنت میں سنہرے موسم، بہترین مشروب اور کھانے پینے ہوں گے،
اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو، ذکر کرو، رات میں لمبی تسبیح اور سجدہ کرو، اس طرح مشکلوں کا مقابلہ آسانی سے ہوگا۔ اور آخری صورت ہے المرسلات۔ عبداللہ بولا، جی عبداللہ آپ کچھ بتائیں گے اس صورت کے بارے میں؟ پھپھو کو معلوم تھا کہ انڈونیشیا میں وہ باقاعدگی سے اسلامک سینٹر جاتے ہیں۔ جی پھپھو ضرور، سورہ مرسلات میں اللہ نے بتایا کہ قیامت ضرور ہوگی اور وہ بہت ہولناک دن ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جنت میں کیسا وقت گزاریں گے، اور مجرموں کا اور کافروں کو عذاب کی طرف لے جایا جائے گا، انہیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ کہ دنیا میں ان کے پاس تھوڑا ہی وقت ہے، جتنا مرضی مزے کر لیں، کھا پی لیں۔ عبداللہ نے رک رک کر اپنی بات پوری کی۔ ہاں بالکل پھپھو کی طرح بتایا ہے آپ نے، امانی حیرت سے بولی۔ بھائی بھتیجا جو ہے میرا، پھپھو مسکرائی۔ آج کا خلاصہ مکمل ہوا، اب آخری نشست فجر کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ خالد سے ریحان آ گیا اور سب ہنستے ہوئے اپنے کاموں کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ کریں گے۔ اللہ حافظ۔